الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم نہایت ہی قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، معزز علماء کرام، میرے پیارے نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین سلیم الفطرت میری ماں اور بہنوں، جلسہ جتنا ہونا تھا میرے خیال میں ہو چکا۔ اب جو کچھ بچا ہے میں کوشش کروں گا کہ جو وقت آپ حضرات نے مجھے دیا ہے میں اسے ضائع نہ کروں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ آپ کو اپنے مہمانان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔
کبھی کبھی چھوٹی سی غلطی بڑا کام کر جاتی ہے، اور کبھی کبھی تھوڑی سی عقل مندی بڑا کام کر جاتی ہے۔ جب حافظ عبدالعظیم صاحب نے مولانا عبدالعظیم صاحب نے مجھے تقریباً 2 مہینہ پہلے پروگرام کے لیے فون کیا تو میرے دل کے اندر ایک امنگ پیدا ہوا کہ اگر کوئی پروگرام والا 2 مہینہ 3 مہینہ پہلے فون کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروگرام بڑا ہوگا، تیاری بڑی ہوگی، 20-25 ہزار کا مجمع ہوگا۔ اس خیال میں اور اس تصور میں نہیں بتا سکتا کہ آپ کی عدالت میں پیش کرنے کے لیے میں اپنی جھولی میں کیا کیا سمیٹ کر لایا تھا، مگر ہاتھی کا خوراک کبھی بھی چینٹی کے سامنے نہیں ڈالا جاتا، اور چینٹی کا کھانا ہاتھی کے سامنے نہیں ڈالا جا سکتا۔ جب آدمی ذہنی طور پر پریشان ہو جاتا ہے تو بنا بنایا کام بھی بگڑ جاتا ہے۔ مجمع یقیناً میرے خیال کے مطابق ہے، مگر مجمع کو ملا کر بیٹھانے کا تجربہ ہمارے پاس نہیں۔ ہم نے وہ غلطی آج کیا ہے جو غلطی میں کسی جلسے کے اندر نہیں دیکھتا ہوں۔ کھانے کا اگر نظم ہے تو مغرب سے عشاء کے درمیان کھلاؤ، اس کے بعد پروگرام کا آغاز کرو۔ بہرحال آپ حضرات تھوڑے ہی صحیح لیکن اپنا پیار مجھے دیا ہے، تو میں اتنا بے وفا نہیں ہوں کہ آپ کا پیار کا جواب میں نفرت سے دوں۔ میں بھی پیار سے آپ کے دامن میں کچھ ضرور ڈال کر جاؤں گا، بس آپ اس کی حفاظت کر لیجئے۔ بولیے انشاءاللہ۔ آپ کے جلسے کا عنوان ہے اجلاس عام، یعنی عام جلسہ۔ تو جب جلسہ عام ہوتا ہے تو بولنے والا آزاد ہوتا ہے، جو چاہے بولے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج دنیا کا کوئی انسان، بچہ، جوان، بوڑھا، مرد، عورت، جاہل، عالم، نمازی، بے نمازی، تاجر، کسان، بڑا، چھوٹا، کالا، گورا، کوئی انسان دنیا میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کسی نہ کسی معاملے میں پریشان نہ ہو۔ یہ چند افراد کا مجمع ہے، ان میں سے کوئی ایک کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ مولانا میں بالکل پریشان نہیں ہوں۔ ہے کوئی اپنے بچوں سے پریشان، کوئی اپنی بیوی سے پریشان، کوئی اپنی ماں سے پریشان، کوئی اپنے ڈیلر سے پریشان، کوئی اپنے لیڈر سے پریشان، کوئی اپنے گھر سے پریشان، کوئی اپنی دکان سے پریشان، کوئی اپنی بیماری سے پریشان، اور کوئی دوسرے کا آرام دیکھ کر پریشان۔ ہر آدمی اس وقت دنیا کا پریشان نظر آئے گا۔ مولوی، عالم، جاہل، مفتی، حافظ، قاری،
نمازی، حاجی، قاضی، جسے دیکھو پریشان پریشان نظر آتا ہے، اور اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ جو ڈھونڈتا ہے وہ راستہ ہے ہی نہیں۔ پریشانی سے نکلنے کا راستہ جو ڈھونڈتا ہے وہ راستہ ہے ہی نہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے بیماری سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے کے لیے، ڈاکٹر صاحب بیمار پڑ گیا ہوں، ڈاکٹر صاحب اتنے زمانے سے پیٹ کا درد ہے نہیں جا رہا ہے، ڈاکٹر صاحب بیٹا کی شادی کو 10 سال ہو گئے بچہ نہیں ہو رہا ہے، ڈاکٹر صاحب ماں اور میری بیوی کے درمیان پتہ نہیں کیوں ہر وقت نفرت ہی نفرت رہتی ہے۔ تو یا تو آدمی پریشانی کا راستہ ڈھونڈتا ہے ڈاکٹر کے پاس، اور یا آدمی پریشانی سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈتا ہے دعا تعویذ کرنے والا ملا کے پاس۔ ساس بہت بدماش ہے، اب یہ پتو بیچاری صبح صبح پہنچے گی امام صاحب کے پاس، امام صاحب میری ساس تو اتنی بدماش ہے، کچھ ایسا کرو کہ اس کا منہ بند ہو جائے۔ دیکھو کہاں گیا ہماری بیٹی، کہاں گئی؟ ملا کے پاس تعویذ کے لیے۔ بیوی بات نہیں مانتی، کبھی نمک زیادہ ڈال دیتی ہے، کبھی مرچی زیادہ ڈال دیتی ہے، کبھی روٹی کو جلا دیتی ہے، کبھی چاول کو گیلا کر دیتی ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ اب یہ بیچارہ شوہر حضرت کے پاس بھاگا ہوا گیا، حضرت ارے کچھ تو کرو کہ ہماری بیوی شریف ہو جائے۔ بیٹا بات نہیں مان رہا ہے، باپ بول رہا ہے ادھر جاؤ تو بیٹا ادھر گئے، بیٹا کو بولا ادھر جا تو بیٹا رات کو جلدی سو جایا کرو، تو فجر کی اذان تک بیٹا کمبل اوڑھ کر اندر موبائل دیکھتا رہتا ہے۔ اب یہ باپ بیچارہ پریشان ہو کر جھاڑ پھونک والے کے پاس جاتا ہے، بھائی صاحب میرا بیٹا بہت بگڑ گیا ہے، کچھ کرو کہ ہمارا بیٹا سدھر جائے۔ سوئے سوئے رات کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی سینے پر آ کر کے بیٹھ گیا۔ صبح ہی اٹھا اور شوہر سے بیوی نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، میرے سینے پر کوئی اپنا زور ڈال کر بیٹھا ہوا تھا۔ اب اس کا شوہر کہے گا ارے فلانی جگہ تعویذ دیا جاتا ہے، پڑوس کی عورت آ کر کے کہے گی نہیں نہیں کپٹیا کے اندر اچھا مولانا ہے، پھر دوسری عورت کہے گی نہیں مدنا پور میں اچھا مولانا ہے۔ جہاں جہاں اچھا 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 ملا بیچاری ہر طرف جا رہی ہے، مگر مصیبت دور ہو رہی ہے، پریشانی دور جتنا زیادہ دوا کیا اتنی زیادہ بیماری بڑھ گئی، اور جتنا زیادہ تعویذ گلے میں لٹکایا اتنا زیادہ مصیبت آ گئی۔ پتہ یہ چلا کہ مصیبت سے نکلنے کا جو راستہ تم نے ڈھونڈ رکھا ہے وہ راستہ مصیبت سے نکلنے کا ہے ہی نہیں۔ پھر پوچھ ہم سے کہ مصیبت سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے؟ میں کہوں گا میرے رب کا قرآن کھول، میرے رب کا، زور سے بولو، میں اکیلا آج تھکنے والا نہیں ہوں، ساتھ میں سب کو تھکاؤں گا چاہے 2 ہی آدمی ہیں، چونکہ بہت تھک چکا ہوں۔ اللہ کا قرآن کھول، وہاں تجھے ملے گا کہ اگر بیماری دوا سے ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو کیا کرنا ہے، اگر بیٹا بگڑ گیا تو کیا کرنا ہے، اگر بیوی بگڑ گئی تو کیا کرنا ہے، اگر شوہر ظالم ہو گیا تو کیا کرنا ہے۔ اے میری بیٹیوں، میری ماں، شوہر
شوہر کے بگڑنے پر ساری دنیا کی تعویذ تم لے کر آ جاؤ اور سارے کارخانے کا شکر دم کرا کے پھکوا کے جھڑوا کے اپنے شوہر کو کھلا دو. خدا کی قسم 2-4 پوائنٹ اور بدماش ہو جائے گا، سدھرے گا نہیں. اب ملا کہے گا جب جاؤ گے حضرت 500 روپیہ لیا تھا آپ نے خالی شکر پڑھنے کا، چینی پھونکنے کا، اور کہا تھا کہ 2 دن کے بعد تمہارا شوہر مجنو بن جائے گا. ارے وہ تو فرعون بن گیا صاحب شکر کھانے کے بعد. کیا بن گیا؟ فرعون بن گیا شکر جب سے کھایا ہے. اب یہ ملا کہے گا کہ ایسا لگتا ہے کہ شکر تم نے جی ایس ٹی والا لے آیا ہوگا، اس پر جی ایس ٹی پڑا ہوگا. ایک کام کرو، اب شکر سے کام چلے گا نہیں بلکہ کالا مرغا لے کر کے آؤ. کیسا حضرت؟ تھوڑا سا وائٹ رہے گا تو نہیں چلے؟ نہیں، نمبر 1 کا کالا ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے خون سے ہم کو تمہاری تعویذ لکھنی ہے. اچھا مولانا صاحب تو گلا کاٹ کر خون نکال کر گوشت واپس کرو گے؟ کہا نہیں، وہ جو ہمارا موکل 15 جنات ہے نا وہ کھائے. اب یہ بیچاری مرتی کیا نہ کرتی، گھر گئی، ساس کو دیکھا کہ کھیت پہ چلی گئی، جلدی سے کھلڑا کو کھولا، کالی مرغی نکالی اور پہنچی حضرت کے پاس. حضرت نے گردن کاٹا، گوشت شاندار بنایا. تعویذ کون لکھتا ہے؟ جب تعویذ کے لیے بلایا تو حضرت کھا کر کے ڈھکار مار رہے تھے اور کہا کہ یہ تعویذ لے جاؤ، گائے کے خون میں لکھ کر بیٹھا ہوا تھا. کالی مرغی پیٹ میں گئی. اب یہ بیچاری سوچ رہی ہے کہ اب تو مسئلہ حل ہوگا. 2 دن کے بعد پھر آئی، کہا حضرت اب بھی معاملہ سدھرا نہیں. کہا کہ ایک کام کرو، کھڑگپور کا بہترین رسگلہ آدھا کلو لے کے آؤ، اس میں دم کریں گے. اب آدھا کلو رسگلہ جب آیا تو اس میں سے 300 گرام تو گیا ملا کے پیٹ میں، اور تھوڑا سا جو بچا تھا اس کے اوپر الٹا سیدھا انترو منترو سنترو گنترو پڑھا اور دم کر کے دے دیا. کہا چلے جاؤ. یہ بیچاری بھی 3-4 مرتبہ آنا جانا کرتے کرتے جہاں پیسہ خالی ہوا کہا کہ دور اب ٹھیک ہو یا نہ ہو اب نہ جائے گا. مسئلہ حل ہوا میری بیٹی. دنیا کے ملاؤں نے اور دنیا کے ان چور بدماشوں نے کالی مرغی منگوایا تو لے کر آئی، رسگلہ منگوایا تو لے کر آئی، گلے کا زیور بندھک رکھوایا. ارے تو نے رکھ دیا. تیرے پیغمبر نے کہا تھا اے میری امت کی بیٹیوں، ایک کام کر لو، تمہارا شوہر تمہارا دیوانہ بن جائے گا، ایسا دیوانہ کہ مجنو بھی اس کے سامنے جھک مارے گا. لیکن پیغمبر نے جو کہا اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں. کیا کہا تھا پیغمبر نے؟ کہا کہ رات کی تنہائی میں جب کائنات سو جائے مصلی بچھا کر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لے، 2 قطرے آنسو کے مصلی پر گرا دے. پیغمبر نے کہا اس رب کی قسم جس کے قبضے میں عبداللہ کے یتیم کی جان ہے، تیرے آنکھوں کا قطرہ بعد میں گرے گا، دعا پہلے قبول ہوگی. لیکن اس پر یقین کیوں؟ اس لیے کہ محبوب دو عالم نے کہا تھا، اور یہ ملا کہہ رہا ہے جو سامنے ہے، محمد نے کہا جو ہے ہی نہیں، تو یقین. اسی لیے اگر میرے محبوب کی مان لیا ہوتا تو کب کا تمہارا شوہر ٹھیک ہو گیا ہوتا. میرے آقا کی نہیں مانا اس لیے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. آؤ در رسول پر آ، میں مثال پیش کر کے بتانا چاہتا ہوں. آقا دو جہاں کی خدمت میں یہ کتا کو جو آپ مار رہے ہو اس کو کیمرہ نہیں دیکھ رہا ہے کیا؟
نہیں، بڑے ہوشیار ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی۔ کیا آئی؟ عورت آئی، اور کیا کہا آ کر کے؟ میری بہنوں، میری ماؤں، میری بچیوں، میری لاڈلیوں، میری جان سے زیادہ پیاری، میرے جگر کی ٹکڑا میری بیٹیوں، غور سے سن لو، کام آ جائے گا۔ دنیا کا بڑا سے بڑا آدمی لاکھوں روپیہ خرچ کرو گی، یہ فارمولا، یہ تھیوری پریکٹیکل کیا ہوا نہیں بتا سکتا۔ تمہارے ملک کا یہ غریب خطیب تمہیں فری میں بتا کر کے جا رہا ہے۔ آقائے دو جہاں کی خدمت میں ایک عورت آئی تھی اور کہا تھا کہ میرے آقا، میرے گود میں کوئی بچہ زندہ رہتا ہی نہیں۔ جو بھی بچہ ہوتا ہے، بولو بھائی، دیکھو اگر ابھی سے ساتھ دو گے تو میں بہت کچھ دے دوں گا، اور اگر آپ تنہا چھوڑ دو گے تو سفر میں ڈر لگے گا نا۔ تھوڑا بولتے رہو، مجمع بڑا ہوتا ہے تو بولنے بلانے کی ضرورت نہیں، تھوڑے لوگ ہوتے ہیں تو کچھ بولنا پڑتا ہے۔ جتنا بچہ ہوتا تھا سب بچہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عدالت میں اماں آ گئی۔ اماں نے جھولی پھیلائی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں اپنا فریاد رکھ دیا۔ میرے محبوب، میرے آقا، زمانہ ہو گیا، کئی سال ہو گئے، کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا ہے، کوئی پیٹ میں نقصان ہو جاتا ہے، کوئی پیدا ہونے کے بعد مر جاتا ہے۔ میری آنکھیں ترس گئی، اے کاش کوئی بچہ ہوتا جسے میں گود میں اٹھا کر اس کے لب چومتی۔ مائی پریشان ہو کر کہنے لگی، میرے آقا، میری تمنا یہ ہے، میرا آرزو یہ ہے، پڑوسی کے بچوں کو دیکھتی ہوں، خاندان کے بچوں کو دیکھتی ہوں، رشتہ دار کے بچوں کو دیکھتی ہوں، بڑا جگر تڑپتا ہے۔ اے کاش میرے گھر میں بھی کوئی لال ہوتا، کوئی جگر کا ٹکڑا ہوتا، کوئی بچہ ہوتا۔ میرے آقا، میرا شوہر مجھے تانا دیتا ہے، میری ساس مجھے کوسا کرتی ہے، میری نند مجھے بڑا تانا دیتی ہے۔ ایسا کچھ فارمولا بتاؤ، ایسی کوئی دوا بتاؤ جس سے میرا گود بھی ہرا ہو جائے، میرے سینے میں بھی دودھ پینے والا کوئی جگر کا ٹکڑا آ جائے۔ آؤ میری لاڈلیو، میری بیٹیوں، میری ماؤں، یاد کر کے جاؤ، بڑا کام آئے گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کالا مرغا لے کر آ، رسگلہ لے کر آ، شکر لے کر آ، دھاگا لے کر آ، یہ لے کر آ، وہ لے کر آ۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بٹیا، میری بیٹی، بڑا کچھ بھی نہیں، بس چھوٹا سا کام کہتا ہوں وہ کر لے۔ غور سے سننے لگی، کہنے لگی پتہ نہیں میرے آقا کیا فرمائیں گے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او میری بچی، اب کے بعد جب تیرے پیٹ میں بچہ ہونے والا ہو تو نیت کر لے، اللہ کے حضور نیت کر لے، اب جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کا نام محمد رکھوں گی۔ کتنا آسان ہے، نہیں کوئی مشکل ہے؟ بولو بابا بولو، مشکل ہے نہیں۔ فرمایا کہ بس اتنی نیت کر لے کہ اب جو بچہ ہوگا اس کا نام
محمد رکھوں گی۔ خدا بندے ذوالجلال کی قسم، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں مجرم، اگر تمہیں یقین نہ ہو تو سیرت نبوی کی سب سے اعلیٰ کتاب سیرت حلبیہ اٹھا کر دیکھو، اس عورت کا بیان ہے کہ اس کے بعد میرے گھر کے اندر 9 لڑکے پیدا ہوئے اور سب کا سب زندہ رہا، میں نے سب کا نام محمد رکھا۔ کوئی بچہ اس کے بعد بولو نا، سب کا سب قداور جوان ہوا، بہترین طاقت کا مالک ہوا۔ ہم لوگ مصیبت سے نکلنے کا راستہ وہاں ڈھونڈتے ہیں جہاں مصیبت سے نکلنے کا راستہ رب کعبہ کی قسم ہے ہی نہیں۔ آؤ مصیبت سے، پریشانی سے، دکھ سے نکلنے کا راستہ وہاں ڈھونڈو جو اللہ نے بتایا ہے۔ کس نے بتایا؟ کیا بتایا اللہ نے؟ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے بیان فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ میرے بندو، میرے پیارے بندو، اپنے پروردگار عالم سے ڈرا کرو، اپنے اللہ سے خوف کھایا کرو، اپنے اللہ کا خیال رکھا کرو، رات کے اندھیرے میں بھی، دن کے اجالے میں بھی، مکان کے اندر بھی، دکان کے اندر بھی، بیوی کے پاس بھی، بازار کے اندر بھی، جب بھی جہاں بھی رہا کرو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، مجھ سے ڈرا کر میرا خوف کھایا کر، جب مجھ سے ڈرے گا، مجھ سے خوف کھائے گا، میرا یاد ہر وقت دل میں بسائے گا، يَرْزُقُهُ يَخْرُجُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ ادھر تو ہم سے ڈرے گا، ادھر میں تیری مصیبت کو دور کر دوں گا۔ دل نے کہا دیکھ لے، دماغ نے کہا دیکھ لے، نفس نے کہا دیکھ لے، شیطان نے کہا دیکھ لے، لیکن تم نے کہا نہ نہ، میرے رب نے کہا نہ دیکھ۔ نفس کی نہ مانی، دل کی نہ مانا، شیطان کی نہ مانا، بلکہ پروردگار عالم کی مان لیا، رحمان کی مان لیا۔ فرمایا اب اللہ پاک سے پوچھو اس کے بدلے میں اللہ تمہیں کیا دے گا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، 2 جنت دوں گا۔ کتنی جنت؟ اتنا سا کام تو کر لے کہ رات کی تنہائی میں، وقت کی تنہائی میں، جب شیطان تجھے گمراہ کرنے پہ آئے، تجھے بھٹکانے پر آئے، تو تو ایک فیصلہ کر لے کہ میں رحمان سے ڈرتا ہوں۔ فرمایا اتنا کام تو کر لے اور 2 جنت تیرا رب تجھے دے گا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو یہ نفس ہے نا، نفس ہر وقت آدمی کے پیچھے پڑا رہتا ہے، ہر وقت 24 گھنٹہ۔ اپنی بیوی جتنی خوبصورت ہو، جتنی اچھی ہو، جتنی نیک ہو، جتنی اسمارٹ ہو، 2-4 سال کے بعد پرانا ماڈل ہو جاتی ہے، اور بازار کی کنجر، ناچنے والی، گانے والی، ہزاروں مرد کی صورت دیکھ کر اپنی نگاہوں کی پیاس بجھانے والی عورت ہمیں اچھی لگنے لگتی ہے۔
ہمیں ارے بھائی آپ لوگ تو بہت شریف آدمی ہو، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہمیں، آپ لوگ مت سوچو کہ آپ کو کہہ رہا ہوں، ہمیں اب بازار سے گھر آئے گا اور سر کو ایسے پکڑے ہوا بیوی پوچھے گی صاحب کیا ہو رہا ہے؟ ارے بہت تیز سر میں درد ہو رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ جو بازار میں کنجر کو دیکھ لیا نہیں تو اس کی صورت اس کی آنکھ میں ڈائنس کر رہی ہے، اب بیوی اچھی لگتی ہی نہیں ہے تو بات کیا کرے گا؟ بات کرے گا؟ بولو بات کرے گا؟ نہیں۔ اب کوئی بہانہ تو چاہیے کروٹ بدل کے سونے کے لیے ساری رات، تو کہے گا کہ سر میں درد ہو رہا ہے، جھنڈو بام لاؤ ذرا مالش کرو۔ بیکار کا مالش کرا لیا، پوری رات سو گیا، صبح صبح اٹھ کر کے پھر اسی چوک پہ جا کر کے بیٹھے گا کہ آج پھر یہاں سے ہیما مالنی گزرے گی۔ واہ رے واہ۔ اسی کو قرآن نے کہا کہ دیکھ تیری ان حرکتوں نے تجھے مصیبت میں ڈالا، اگر تو مصیبت سے نکلنا چاہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ تو اللہ سے ڈر کر توبہ کر لے، اللہ سے ڈر کر توبہ کر، توبہ کرے گا تو مصیبت سے نکلنے کا راستہ کھلے گا، توبہ کرے گا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ہر بندہ شکایت کر رہا ہے مولانا روزی روٹی ختم ہو گیا، مولانا تجارت ختم ہو گئی، مولانا نوکری ختم ہو گئی، مولانا رزق کے دروازے بند ہو گئے۔ فرمایا کہ دروازہ اس لیے بند ہوا کہ تو پاپ کرنے لگا، گناہ کرنے لگا، توبہ کر کے تو دیکھ یرزقہ من حیث لا یحتسب۔ ایسی جگہ سے میرے بندے تجھے، تیری بیوی کو، تیرے بچوں کو، تیری ماں کو، تیرے باپ کو، تیرے خاندان کو رزق کھلاؤں گا لا یحتسب، جہاں سے تجھے گمان بھی نہیں ہوگا۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ جاگ رہے ہو بھاگ رہے ہو؟ کیونکہ میری عادت الحمدللہ منہ چیڑ کے دوا پلانے کی نہیں ہے، مریض اگر خود پی لے تو اللہ اللہ۔ پئیں گے یا یہیں ختم کر دے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، دکان کی مصیبت، مکان کی مصیبت، بیوی کی مصیبت، بچوں کی مصیبت، فرمایا کہ ساری مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بولو بولو زور سے بولو کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ کا ڈر۔ روڈ پر 5,000 کا بنڈل گرا ہوا ہے، ہاتھ میں اٹھایا، نفس نے کہا ادھر دیکھ ادھر دیکھ ادھر دیکھ، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے؟ کہا نہیں، جلدی سے جیب میں ڈال لیا، گھر میں آ گیا۔ نفس نے جو کہا مان لیا، اب پریشانی آ گئی۔ رب نے کہا تھا مت اٹھا، چھوڑ دے، جس کا ہے وہ لے جائے گا، اگر تو نے اٹھایا تو تیرے اوپر واجب ہے کہ جس کا ہے اس کو پہنچا۔ چھوڑ دیتا تو کوئی بات، اٹھا لیا تو جس کا ہے اس کو پہنچا۔ تو نفس کی مان لیا، رزق کا دروازہ بند ہو گیا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی اس گاؤں سے اس گاؤں جا رہے تھے، کہیں جا رہے تھے سفر میں، راستے میں ایک نمبر معلوم ہوا۔ کتنا؟ ایک نمبر یعنی پیشاب۔ تو راستے کے کنارے بیٹھ گئے، سامنے بالکل ایک چوہا کا بل تھا۔ کیا تھا؟ کیا تھا؟ چوہے کا بل۔ صحابی رسول کی خوبصورت عادت تھی کہ وہ کوئی بات اپنے پیغمبر سے چھپاتے نہیں تھے، جو بھی ہوتا صاف صاف۔ استنجا کرنے کے لیے بیٹھے، سامنے چوہا کا بل تھا، جیسے ہی استنجا کے لیے بیٹھے، چوہے بل کے اندر سے ایک چوہا نکلا، 2 درہم منہ میں لے کر کے۔ کتنا؟
اب درہم الگ سے سمجھانا پڑے گا، درہم کسے کہتے ہیں؟ وہ چاندی کا سکہ ہوتا ہے نہیں، تو چاندی کا سکہ تھا تو 2 درہم منہ میں لے کر آیا اور صحابی کے سامنے ڈال کر پھر واپس چلا گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد اندر سے آیا 2 درہم لے کر کے پھر ڈال کر کے چلا گیا. پھر گیا 3 مرتبہ گیا، 2 درہم منہ میں لے کر کے واپس آیا. صحابی نے اٹھا لیا لیکن اٹھا کر گھر نہیں لے گئے، تجوری میں بند نہیں کیا، بلکہ سیدھا مسجد نبوی میں گئے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچے. کہا میرے محبوب یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے، یہ واقعہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے بلوں سے رزق کو بھیجا، کھاؤ پیو مزے کرو. کھاؤ پیو مزے کرو. آقا نے فرمایا کہ یہ تمہارے مقدر کا رزق ہے جو بلوں سے آیا. میں اپنے ذوق میں کہتا ہوں، میں اپنے شوق میں کہتا ہوں کہ واہ صحابہ، تجھے بلوں سے رزق آتا تھا اور ہماری پوری کمائی بلوں میں جا رہی ہے. نہیں سمجھے؟ وہاں بلوں سے رزق آتا تھا اور یہاں ہم جو کما رہے ہیں وہ سب بلوں میں، کبھی گیس کا بل، کبھی گھر کا بل، کبھی بیوی کا بل، کبھی اسکول کا بل، کبھی کالج کا بل، کبھی کھیت کا بل، کبھی میونسپلٹی کا بل. یہ بل وہ بل کرتے کرتے پوری کمائی بل میں چلی گئی. جب اللہ سے ڈرتا تھا آدمی تو رزق بل سے آتا تھا. آج ڈر ختم ہو گیا تو کمائی بل میں جا رہا. ڈاکٹر کا بل کچھ نہیں تو ڈاکٹر کا. اسی لیے پروردگار عالم نے بڑے پیار سے سمجھایا، بڑی محبت سے سمجھایا، بڑے نرالے اچھوتے انداز سے فرمایا میرے بندو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس صبح کیوں نہ ہو، شام کیوں نہ ہو، رات کا اندھیرا کیوں نہ ہو، دن کا اجالا کیوں نہ ہو، دکان میں کیوں نہ ہو، مکان میں کیوں نہ ہو، کہیں بھی کیوں نہ ہو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ پاک سے ڈرا کر. امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. مدینے کی گلیوں کا چکر لگاتا ہے، سارا مدینہ سو جاتا ہے، وہ اکیلا مسلمانوں کا خلیفہ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ رات کے اندھیرے میں مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتا ہے. رعایا سو رہی ہے، غریب سو رہا ہے، امیر سو رہا ہے، سارے کے سارے لوگ سو رہے. 22 لاکھ مربع میل والا عمر ہے، مسلمانوں کا خلیفہ رات کے اندھیرے میں چکر لگاتا ہے. کسی نے پوچھا امیر المؤمنین راتوں کو چکر کیوں لگاتے ہو؟ تھوڑا سویا کرو، صحت بگڑ جائے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امیر المؤمنین نے فرمایا میں کیسے سو جاؤں؟ اگر کوئی کتا بھوکا سو گیا مجھے اللہ جنت کے ہوا سے محروم کر دے گا. آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، میں جو کہہ رہا ہوں نہیں سمجھ رہے ہیں تو کچھ سبحان اللہ بول دو، کوئی گناہ تو ہے نہیں یار، بول دیا کرو. میری ہمت بس بڑھ جائے گی، آپ کو 10 نیکی مل جائے گی. فرمایا کہ اگر عمر کے دور خلافت میں کوئی کتا بھوکا سو گیا تو قیامت کے دن اللہ رب العزت جنت کی ہوا سے محروم کر دے گا. اسی لیے میں ہندوستان کے چور لیڈروں سے کہتا ہوں
کہ تیری حکومت کا طریقہ اگر تجھے معلوم نہیں ہے، میرے عمر کے دروازے کو کھٹکھٹا اور وہاں سے سیکھ لے حکومت کیسی ہوتی ہے۔ یہ چور، یہ اچکے، یہ لوفر، یہ گنڈے، یہ بدماش قسم کے لوگ جب سے ہندوستان کی سیاست میں قدم رکھا ہے، خدا کی قسم پورے ہندوستان کی پبلک پریشان ہو کر کے رہ گئی۔ کوئی 30,000 کروڑ لے کے بھاگ گیا، کوئی 9,000 کروڑ لے کے بھاگ گیا، کوئی کچھ۔ ابھی اس کے تعلق سے میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، ورنہ آپ بھی دل میں خیال کرو گے کہ مولانا بھی کوئی پارٹی جوائن کر لیا کیا؟ حکومت کیسی ہوتی ہے؟ گاندھی نے کہا تھا، اے ہندوستان کے کانگریسی لیڈروں، اور اگر میری نہیں مانتا، پٹنہ کی خدا بخش لائبریری کے اندر آج بھی ہریجن اخبار رکھا ہوا ہے، اس اخبار کا سب سے پہلا نیوز، اس اخبار کا سب سے پہلا خبر 1947 کا وہ اخبار، اس کی ہیڈنگ لکھا تھا، گاندھی کا خط کانگریسیوں کے نام۔ یاد رکھو گے؟ میرے پسینے سمجھ میں آ رہے نہیں؟ یہ تو دکھ رہا ہے، گلا اور دل کی کیفیت کا اگر پتہ چل جائے تو خدا کی قسم کہو گے مولانا بس کرو ورنہ اب مر جاؤ۔ الفت میں تب مزہ ہے کہ آپس میں میل ہو اور دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی۔ ہریجن اخبار 1947 کا پٹنہ کی خدا بخش لائبریری کے اندر رکھا ہوا ہے، اور اس کا ہیڈنگ تھا گاندھی کا خط وزیروں کے نام۔ کیا لکھا تھا گاندھی نے؟ گاندھی نے یہی لکھا تھا، اے میرے کانگریسیوں، اس وقت جبکہ ہندوستان میں سوائے کانگریس کے کوئی اور نہ تھا، اور پاکستان میں مسلم لیگ کے سوا کوئی اور نہ تھا، گاندھی نے کہا تھا اگر انصاف کرے گا عمر کی طرح انصاف کرو گے ابو بکر کی طرح، تو کہا تھا کہ قیامت تک کانگریسیوں تمہاری حکومت کو کوئی نہیں گرا سکتا ہے۔ جب تک کانگریس گاندھی کی بات مانتی رہی، اکیلا پارٹی رہی، جب گاندھی کے خواب چکنا چور ہو گئے، گاندھی کی بات کو نہ مانا گیا، تو آج دیکھ لو اتنی پارٹیاں ہو گئیں کہ جنگل میں اتنے بندر بھی نہیں ہیں۔ ایک گھر میں 4 پارٹی کا جھنڈا لگا ہوا ہے۔ کتنے؟ 4 پارٹی کا۔ یہ ٹی ایم سی، یہ ٹی ڈی پی، یہ سی پی ایم، یہ سی پی آئی، یہ کانگریس، اور بہت دماغ اگر پاگل ہوا تو کمل بھی لا کے لگا دیا۔ تو مسلمانوں کا وہ تنہا خلیفہ 22 لاکھ مربع کلومیٹر کا خلیفہ کون؟ عمر، جو فرش پہ بولتا ہو تو عرش والا اسے قرآن بنا دیتا ہے۔ فرش پر بولا عرش والا، ایک مثال قرآن سے پیش کر دیتا ہوں۔ میرے بابا، میرے بھائی، بیٹھ جا بیٹے۔ اللہ اللہ، ایک مثال دے کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب عبداللہ ابن ابی منافق نے الزام لگایا تھا زنا کا، توجہ، کس چیز کا الزام؟ زنا کا الزام لگایا تھا میری اماں پر، عائشہ صدیقہ لئیقہ، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے تھے، میری طرف دیکھ لو میرے بھائی، آقا
آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے تھے آپ کی کیا رائے ہے؟ علی تمہاری کیا رائے ہے؟ عثمان عائشہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انس عائشہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ ابو ذر عائشہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ سب نے سب کچھ کہا، سب نے سب کچھ کہا۔ ادھر سے آہستہ آہستہ ہمارا عمر آ رہا تھا۔ کون عمر؟ جس کا نام سن کر خدا کی قسم آج بھی مدنہ پور کا شیطان بھی پیخانہ کر دے گا۔ آج بھی پیغمبر نے کہا تھا کہ عمر جس راستے سے تو گزر جائے گا قیامت تک اس راستے سے شیطان نہیں گزرے گا۔ قیامت تک وہ عمر جس کے بارے میں میرے آقا نے کہا تھا کہ عمر ارے دنیا کے انسان مریں گے، باپ روئے گا، بیٹا مرے گا، باپ روئے گا، باپ مرے گا، بیٹا روئے گا، بیوی مرے گی، شوہر روئے گا، شوہر مرے گا، بیوی روئے گی، اماں مرے گی، بیٹی روئے گی، ارے یار مرے گا، یار روئے گا، پارٹی کا لیڈر مرے گا، پارٹی کا ورکر روئے گا، لیکن اے عمر جس دن تیرا جنازہ اٹھے گا محمد کا اسلام روئے گا، اللہ کا قرآن روئے گا، وہ عمر۔ اب خالی عمر اگر میں بولنا شروع کروں تو عمر کے دشمن کا پیجامہ ڈھیلا ہو جائے گا۔ اچھا 12 مسالہ کھا رہا اور کہہ رہا بولیے بولیے، دیکھ رہے ہیں کتنا عقل مند ہے بنگالی۔ ادھر سے عمر آ رہے تھے گھومتے ہوئے، قریب آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر آج ایک سوال کرنے کا دل چاہتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ کیا سوال ہے؟ پوچھئے۔ مجھ سے؟ کہا ہاں تجھ سے۔ کہا کہ پوچھئے۔ کہا کہ یہ بتاؤ کہ عائشہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ وہ کیسی ہے؟ وہ کتنا دیں ہو گیا؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہو گیا، جھوٹ مت بولو، دین کی مجلس کی صرف 50 ہوا۔ ماشاءاللہ خیر۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ وہ کیسی ہے عائشہ؟ تو حضرت عمر نے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے آقا میں تو جواب دوں گا لیکن اس سے پہلے میرے ایک سوال کا آپ جواب دے دیں۔ اچھا کہا کہ میں تو جواب دوں گا، اس سے پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دے دیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھو عمر کیا سوال ہے؟ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ عائشہ سے آپ کا نکاح کسی انسان نے کیا تھا یا اللہ نے؟ اماں عائشہ کو آپ کے لیے دلہن انسان نے پسند کیا یا اللہ نے؟ کہا کہ اللہ نے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ پھر آپ بالکل اطمینان سے رہیے، میرا اللہ اتنا بھولا نہیں ہے، میرا اللہ اتنا نادان نہیں ہے، میرا اللہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ اپنے نبی کو گندی عورت سے نکاح کروائے گا۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ اوپر اللہ نے جبرائیل کو بلایا، فرمایا جبرائیل دوڑ کے جا، جلدی جا۔ اللہ کہاں؟ کہا کہ وہ دیکھ مسجد کے اندر میرا نبی بیٹھا ہے اور عمر کچھ کہہ رہا ہے۔ اے اللہ کیسے جاؤں؟ خالی ہاتھ جاؤں؟ ارے کوئی آیت دے تو جاؤں۔
کوئی رکو دے تو جاؤں، کوئی سورت دے تو جاؤں، کوئی آیت دے تو جاؤں. کہا کہ نہ، خالی ہاتھ جا، اور وہ جو عمر کہہ رہا ہے اس کو ریکارڈنگ کر کے لے آ، میں قرآن بنا دوں گا. المنافقون والمنافقات والمشرکین والمشرکات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. عمر کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی تھی. جو عمر نے فرش پہ کہا وہ عرش پہ اللہ کا قرآن بنا. اتنا بڑا عمر جب سارا مدینہ سوتا ہے تو مدینے کی گلیوں کا چکر لگاتا ہے. اور اللہ سے کتنا ڈرتا تھا معلوم؟ اللہ سے کتنا ڈرتے تھے؟ دوپہر کی دھوپ ہے، قیامت کی دھوپ، سورج بالکل سر پہ ہے، دماغ گرم ہو رہا ہے، اور میرا فاروق اپنے دروازے کے باہر بیٹھا ہے. سن لے نوجوان، کام آ جائے گا، سن لے. اپنے دروازے کے باہر صحابی گئے، یوں پلٹ کر دیکھا عمر مکان رہتے ہوئے قیامت کی دھوپ میں دروازے پہ بیٹھا ہے. چلے گئے، جب پھر واپس آئے تو دیکھا کہ عمر وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. صحابی نے سوال کر دیا، امیر المومنین، ارے مکان کے اندر جا کر کے کیوں نہیں بیٹھتے ہو جو دھوپ میں بیٹھے ہو؟ اے لوگو، میری بات کا گرہ باندھ لو، اپنے دل میں محفوظ کر لو، اپنے ذہن میں بیٹھا لو، کام آ جائے گا. امیر المومنین کا جواب سنو. فرمایا کہ اے میرے دوست، اس وقت میرے گھر میں میری بیٹی حفصہ اکیلی بیٹھی ہوئی ہے، میری بیوی باہر گئی ہے، اکیلی بیٹی ہے گھر کے اندر، میں ڈر کے مارے اندر نہیں جا رہا ہوں. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ بیٹی اپنی، لیکن احتیاط کا یہ عالم ہے، اس لیے کہ شیطان معاف نہیں کرتا. اور اب تو روزانہ خبر پڑھ رہے ہو کہ گود میں کھلانے والی بیٹی کے ساتھ باپ نے غلط حرکت کر لیا ہے. آ رہا ہے موبائل پہ، ٹی وی پہ دیکھو. امیر المؤمنین فاروق اعظم نے فرمایا کہ میری بیٹی حفصہ گھر میں اکیلی ہے، میری بیوی کسی کام سے باہر گئی ہے، اسی وجہ کر میں باہر بیٹھا ہوں کہ میری بیوی آئے گی تب میں اندر جاؤں گا. آج یہ حالت بنی، جی جا جی، جی جا جی، جی جا جی اندر ہے تو سالی جی کنٹینیو اندر رہے گی، اور باہر سے ساس سسر دروازہ بھی بند کر دے گا، دروازہ بھی. اور کہا یہ جاتا ہے کہ سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے. یہ جملہ کہنے سے پہلے تمہارے منہ میں اللہ لقوا کیوں نہیں مار دیتا ہے؟ عمر بیٹی بیٹھی ہے تو ڈرتا ہے، یہ ظالم سالی کو لے کر کے اکیلا بیٹھا ہوا ہے، ایک لمحے کے لیے اپنے رب کا خیال نہیں آیا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. جائز ہے یہ؟ بولو، جائز ہے؟ اور بھابھی کا دیور کے ساتھ اکیلا رہنا جائز ہے، لیکن سالی میں بھی آدھا بولتے ہیں لوگ اور بھابھی میں بھی. اتنا بڑا کمبخت ظالم شیطان نے مسلمانوں کو گمراہ کر دیا کہ اب ایک مجاز بن گیا ہے، ارے بھابھی سے دیور
کیوں، بلکہ بھابھی اس سے پردہ کرے جو بھینسور ہو، یعنی اس کے شوہر سے بڑا جو باپ کی طرح ہے اس سے پردہ، اور شوہر سے چھوٹا جو نمبر 1 کا شیطان ہے اس سے بے پردہ۔ پردہ کس سے کرنا چاہیے تھا میرے بھائیوں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا صحابی نے، میرے آقا دیور کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ آقا نے فرمایا کہ دیور تو زہر ہے۔ دیور اس لیے کہ گھر کے اندر رہتا ہے، وہ دنیا کی جو برائی کر لے کوئی شک نہیں کرے گا۔ ارے بھابھی یا دیور اگر گھر میں اکیلا ہو اور باہر سے اچانک کوئی آ جائے تو کوئی شک کرے گا؟ تو برائی کرنے کے بعد بھی شک کا دروازہ بند ہے، اس لیے آقا نے فرمایا تھا کہ یہ زہر ہے۔ اگر سالی کے ساتھ کوئی کمینہ داماد گندی حرکت کر لے تو کوئی شک کرے گا؟ نہیں، بلکہ گندی حرکت سے فارغ ہوگا اور باہر ساس مرغا کا ران لے کر بیٹھی ہوگی کہ داماد کو بھوک لگی، اور داماد اندر کیا گلچھرہ کھلایا کسی کو پتا ہے؟ تو ہم مسلمان قوم اتنے پاگل ہو گئے کہ ہر مسئلے کو ہم الٹا سمجھنے لگے۔ وہ عمر جو احتیاط کے درجے میں اپنی بیٹی کے رہتے ہوئے گھر کے اندر جانا نہیں چاہتا ہے، مدینے کی گلیوں کا وہ چکر لگاتا ہے، چکر لگاتے لگاتے ایک دروازے پر پہنچے، اندر سے آواز آ رہی تھی، اندر سے آواز آ رہی تھی، صبح کا ٹائم ہونے والا تھا۔ کوئی عمر دراز عورت کہہ رہی تھی، بیٹی صبح ہونے والی ہے، جلدی سے دودھ میں پانی ملا دے۔ میرا ایک دعویٰ میں نے شروع میں پیش کیا تھا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ سے ڈرے گا مصیبت سے نکلنے کا راستہ اللہ بتا دے گا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رزق ایسی جگہوں سے دے گا، ایسے سمت سے دے گا، ایسی جہت سے دے گا کہ تم کو خیال بھی نہیں ہوگا۔ میں نے اس دعوے کی دلیل میں اس واقعہ کو پیش کرنا چاہا ہے۔ تو بڑی عمر کی عورت کہہ رہی تھی کہ بیٹی صبح ہونے والی ہے، سب کے یہاں دودھ پہنچانا ہے، اور جانور نے آج دودھ تھوڑا دیا ہے، پانی ملا دے۔ تو اس بچی نے کہا کہ امی، عمر نے جو قانون بنایا ہے کہ دودھ میں پانی ملانا جرم ہے، آپ کو معلوم نہیں؟ تو امی کی زبان سے نکل گیا، ارے عمر تو سو رہا ہوگا۔ تو اس جوان بیٹی نے جو کچھ کہا، آ میری بیٹیوں، اپنے دوپٹہ کا آنچل اپنے غریب باپ کی طرف پھیلا دے، آ میری بہنوں، اپنے دوپٹے کا آنچل اپنے بھائی کی طرف پھیلا دے، اور میرا یہ جملہ نوٹ کر کے لے جاؤ، آؤ میری ماں، اپنے غریب بیٹے کا یہ جملہ اپنے دوپٹے میں باندھ کر لے جاؤ، وہ فاطمہ کی چادر میں باندھ کر لے جاؤ، وہ جملہ یاد کرو۔ وہ جوان بیٹی کہنے لگی، اماں عمر سو رہا ہے، عمر کا خدا جاگ رہا ہے۔ عمر سو رہا ہے، بولو نا، بول دو، آخری وقت ہے، عمر کا خدا جاگ رہا ہے۔ یہی وہ تصور اور خیال ہے جو زندگی میں انسان کو کبھی گناہ نہیں کرنے دے گا۔ اگر اتنی سی بات آدمی دماغ میں بیٹھا لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو گناہ کرے گا؟ بولو، گناہ کرے گا؟ پولیس دیکھ رہی ہے، چوری نہیں کرتا، چوراستے پر سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے تو ریڈ لائٹ کے آگے گاڑی لے کے نہیں جاتا، آگے جائیں گے تو پولیس دیکھ لے گا، جلدی سے بیلٹ لگا لیتا ہے، نہیں، بیوی سے ڈرتا ہے، شوہر سے ڈرتی ہے، پولیس سے ڈرتا ہے، کیمرے سے ڈرتا ہے، لیکن اس آنکھ سے نہیں ڈرتا جو آنکھ کبھی سوتی نہیں۔ اور وہ رات کے اندھیرے میں بھی بیٹے، جب تم چادر اوڑھ لیتے ہو نہیں ایسے،
ایسے دیکھے گا گردن اٹھا کے ابا سو گیا کہ نہیں؟ ہاں ابا سو گیا۔ ادھر دیکھے گا بھائی بڑا والا سو گیا کہ نہیں؟ ہاں وہ بھی سو گیا۔ اب سرہانے سے نکالے گا 14 انچ کا موبائل، 14 انچ کا، یہ سو گئی، یہ